وائس آف امریکہ نے وسکانسن میں ریستوران کے مالک گونزالو پیرز سے سن 2017 میں ملاقات کی تھی تو وہ اپنے کاروبار میں بہت ترقی کی توقع کر رہے تھے۔ یہ میرا لاٹری کا ٹکٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تائیوانی کمپنی فاکس کون اس کے قریب ہی فلیٹ سکرین بنانے والی ایک تنصیب قائم کرنے اور لگ بھگ 13,000 لوگوں کو ملازم رکھنے کا منصوبہ بنا رہی تھی، جن کے بارے میں پیرس کا خیال تھا کہ وہ اس کے ریسٹورانٹ میں بھی آئیں گے، لیکن پیرس کے خواب اور فاکس کون کے منصوبے حقیقت نہ بن سکے۔ آج فاکس کون کی جنوبی وسکانسن کی اس تنصیب میں اس کے ملازمین کی تعداد 1,000 سے کچھ ہی زیادہ کر دی گئی ہے۔ وعدہ کبھی پورا نہ ہوا۔ گاہکوں سے بھرے ریسٹورانٹ کے بجائے پیرس کو خالی میزوں، سٹاف کی کمی اور افراط زر کی وجہ سے قیمتوں میں اضافے کا سامنا ہے۔ معیشت واقعتاً ہمارے لیے بری ہے۔ میرا خیال ہے کہ اکثر حالات میں جب لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے میں بڑھتی ہوئی قیمتوں سے کیسے نمٹوں۔ باب وکی وسکانسن کی ریاستی اسمبلی میں ریپبلکن رکن ہیں۔ ان کا موجودہ ڈسٹرکٹ پیرس کے ریسٹورنٹ اور فاکس کون کی تنصیب کے قریب ہی ہے۔ ایسے میں جب ووٹروں کے لیے معیشت ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ اس بارے میں ووٹروں میں الجھن زیادہ دیکھتے ہیں کہ قانون سازوں کے درمیان دو جماعتی تعاون کا فقدان ہے۔ یہ کہ ہم مل کر کام نہیں کرتے، میں یہ دونوں پارٹیوں کی طرف سے سنتا ہوں، ہم کوئی کام مکمل نہیں کر پا رہے۔ نک ریموس وسکانسن ڈیموکریسی کیمپین کے ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، جسے وہ ایک ایسی دو جماعتی تنظیم کہتے ہیں جو وسکانسن میں اچھی حکومت کے لیے وقف کی گئی ہے۔ حال ہی میں یہ تنظیم ریاست وسکانسن کی مجلس قانون ساز کے ڈسٹرکٹ کا نقشہ تبدیل کرنے کی کامیاب کوشش میں بھی شریک تھی۔ انہوں نے جن ووٹروں سے بات کی انہیں امریکہ میں جمہوریت کے مستقبل پر تشویش تھی۔ مجھے امید ہے کہ قطع نظر اس کے کہ اوول آفس کا کنٹرول کون سنبھالتا ہے، وہ کوئی ایسی شخصیت ہوگی جو واقعتاً لوگوں سے رابطہ رکھے گی اور جو نہ صرف جمہوریت کے تحفظ کے لیے بلکہ اسے بہتر بنانے کے لیے حقیقتاً کوشش کرنا اور ہر ممکن چیز بروئے کار لانا چاہے گی۔ وسکانسن ایک ایسی ریاست ہے جہاں ملک کی کسی بھی ریاست کی طرح لوگوں میں تقسیم پائی جاتی ہے، لیکن جس بات پر یہاں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز میں اتفاق ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ نومبر کے صدارتی انتخابات میں کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اپنے ووٹروں کو کتنا بہتر طور پر ووٹ دینے کے لیے باہر لا سکتے ہیں۔ تو وسکانسن، آج میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ یہ فرض ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ وسکانسن میں رائے عامہ کے حالیہ جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار نائب صدر کاملا ہیرس کو ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر معمولی برتری حاصل ہے۔ ٹرمپ کو ووٹ دینا وسکانسن کو بچانے کے لیے ووٹ دینا ہے اور ملک کو بچانے کے لیے ووٹ دینا ہے۔ ریسٹورانٹ کے مالک گونزالو پیرز کسی سیاسی ریلی میں نہیں گئے، نہ ہی کسی امیدوار سے ملے ہیں۔ زندگی کا طرز نہیں بدلتا، خواہ جیت کسی کی بھی ہو۔ میں ایک ہی وقت پر ہفتے کے 7 دن کام پر جاتا ہوں، باقاعدگی سے ٹیکس دیتا ہوں، مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ پیرز کہتے ہیں سب کو چھوڑ کر ایک بات ہے جو یہ طے کرے گی کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات میں اسے ووٹ دیتا ہوں جو تبدیلی لاتا ہے۔ کین فیرابو کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔